اصرار نہیں کرتے، لگے ہوئے نہیں رہتے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی مٹی کو اور اس کے کچھ حصے کو جمع کیا، اس میں سے کچھ حصہ لیا، اس لیے مختلف کلر کے لوگ آتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف جگہوں کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے، مختلف قسم کی مٹیوں کا اثر دکھائی پڑتا ہے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی۔ آپ غور کر لیجئے، بات جو چل رہی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک، کوئی غلطی ہی نہ ہو۔ ہاں، بھول چک ایک الگ بات ہے، لغزش ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر غلطی کرنا اور غلطی کرنے کو صحیح سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، تو کچھ لوگ ہیں جو یہ تصور کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جن سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ جی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ہم اہل سنت والجماعت کے پہلے خلیفہ ہیں، معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم عن الخطا، غلطیوں سے پاک نہیں ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر عورتوں کی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، یہ بھی معصوم عن الخطا یعنی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ غلطیوں سے پاک، معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہم السلام ہے، لیکن بھول چوک، کچھ لغزش انسان ہونے کے ناطے سرزد ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3076، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ آدم، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تو ان کی پیٹھ سے وہ لوگ سب نکل گئے جو قیامت کی صبح تک آنے والے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ذریت نظر آئی تو پوچھا آدم علیہ السلام نے، اے ربی من ہؤلاء، اے میرے رب یہ لوگ کون ہیں؟ تو حدیث کے اندر آیا، کہا گیا ہؤلاء ذریتک، یہ آپ کی ذریت ہے، یہ آپ کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پیدا کر دیا۔ اسی درمیان میں ایک آدمی کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، بڑے خوبصورت ان کو لگے، اچھے لگے، تو آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کی امتی میں کا ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا، مجھے یہ کہا جائے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ تو کہا 60 سنہ، 60 سال کے ہوں گے یہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ تو ان کو بتایا گیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے، میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیا جائے۔ جب آدم علیہ السلام کا وقت آیا، روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، فرشتے آئے، روح قبض کرنے لگے، تو آدم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، میرا وقت پورا ہو گیا کیا؟ بولا ہاں آپ کا وقت تو پورا ہو گیا، کیونکہ آپ نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیا ہے۔ تو وہاں اس کے اندر آیا حدیث میں، فجہد آدم فجہدت ذریتہ ونسی آدم ونسیت ذریتہ وخطی آدم وخطیت ذریتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہاں آدم علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا کہ جی میں نے اپنی عمر کا 40 سال جو ہے ان کو دے دیا ہے، اپنی عمر کے 40 سال ان کو عطا کر دیا کہ داؤد علیہ السلام لے لے، ان کو دے دیا جائے۔ تو انکار کیا، تو ان کی ذریت نے انکار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام بھولے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، اولاد بھی بھول گئی، لوگ بھی بھول گئے۔ وخطی آدم، آدم علیہ السلام نے غلطی کی،
تو لوگ بھی غلطی کیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لغزش انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، اس کا احتمال ہے۔ آپ غور کر لیجئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی، اللہ نے کہا تھا نا آپ رہیے جنت میں، حوا بھی جنت میں رہیں، آرام سے کھائیں عیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا گھر، ہم انسان کا گھر کہاں ہے؟ جنت ہے۔ ہمارے ابا کا گھر وہاں ہے، ہماری امی کا گھر وہیں ہے، تو ہم سب کا بھی گھر وہی ہے۔ ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنا ہے، لگے رہنا ہے۔ کون سی بھول چوک ہو گئی اس پر غور کر لیجئے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 20 سے 23 تک پڑھیے۔ فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وناداہما ربہما علم نکما ان تلکم الشجرة وقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے پہلے حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو ورغلایا، بہلایا، پھسلایا، پھر حوا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلایا، پھسلایا۔ ایسا نہیں ہے، شیطان نے دونوں کو بہکایا۔ اللہ کو معلوم کیسے بہلایا، پھسلایا، کیسے وہ وہاں چلا گیا، اللہ نے طاقت دی ہوگی، تو بہلایا، پھسلایا دونوں کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کی ترجمانی کر رہا ہوں میں ان آیتوں کی۔ وہ قسمیں کھانے لگا، بتانے لگا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس درخت سے روکا جا رہا ہے اگر جا کے اس کو کھا لوگے تو تم لوگ ہمیشہ رہو گے، بہترین رہو گے، اچھے طریقے سے رہو گے۔ قسم کھا کے کہا، اور کہا میں بہت خیر خواہ ہوں، دل میں ڈالا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جو بیچارے سیدھے سادے رہتے ہیں، چالو آدمی، ہوشیار آدمی کس طریقے سے سیدھے سادے آدمی کو بیوقوف بنا لے جاتا ہے۔ دونوں بڑے سیدھے سادے تھے اور شیطان نے کس طریقے سے قسم کھا کر دونوں کو برائی کی طرف لے آیا۔ تو یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے، ہمارے ابا کو بہکا دیا، ہماری امی کو بہکا دیا۔ یعنی ابا جو ہیں ہم انسانوں کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اماں جو ہے حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو قسم کھا کر سیدھے آدمی کو بیوقوف بنا دیا گیا۔ تو قسم کھا کر سیدھے آدمی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ماں حوا ان کی بات میں آ گئے، درخت کو چکھ لیا۔ اب کس کا درخت تھا اللہ ہی کو معلوم، قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جو کا درخت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں گیہوں کا درخت ہے، اللہ کو معلوم کون سا درخت ہے۔ یہ قرآن و حدیث خاموش ہے، اس لیے ہم بھی اس کے اندر خاموش رہیں۔ تو جب ان لوگوں نے درخت کو چکھ لیا، اس کے پتے چکھ لیے، پھر وہاں پہنچ گئے تو دونوں ننگے ہو گئے، جو لباس تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو درخت کے پتوں سے حفاظت کرنے لگے، اپنے آپ کو چھپانے لگے، اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا شیطان کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ہم سب کو ننگا کر دے، اور آج دیکھیے وہی ہو رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے، مردوں کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے، عورتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، سب کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اس کا کام ہی وہی ہے۔ ہمارے ابو کو ننگا کر دیا جنت میں، امی کو ننگا کروا دیا جنت میں۔ لیکن اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے۔ آدمی ننگا نہ ہو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ عورت کے لیے بہترین زیور اس کی حیا ہے، شرمندگی ہے، شرم ہے۔ مائی ہوا شرما گئیں تو اپنے بدن کو چھپایا، درخت کے پتوں سے جو بھی مل جائے اسے چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے کہا گیا آیت نمبر 23 میں، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ناظرین، جب وہ غلطی ہوئی تو ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ نے منع کیا تھا کہ وہاں نہ جانا، اب یہ تقدیر کا لکھا تھا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے پاس گئے، امی بھی گئی، اور دونوں سے وہ چوک ہو گئی۔ تو اسی چوک کے بارے میں اس حدیث کے اندر ذکر ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے، اللہ نے کہا تھا نہ جانے کا، بھول گئے تو ان کی ذریت بھی بھول گئی، غلطی ہو گئی تو ان کی ذریت سے بھی غلطی ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا گناہوں کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، گناہوں کے لیے ابھارنا شیطان کا کام ہے، اور گناہوں سے توبہ کر لینا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی ذریت کا کام ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی، ماں حوا نے توبہ کیا، اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھا سماج بنانے کے لیے
کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تمام چیزیں بتلا دی ہے۔ اگر ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارا سماج مثالی سماج بن جاتا ہے۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے سماج کے اندر جو بکھراؤ ہے اس کو تو ختم کر دے، ہمارے سماج کو مثالی سماج بنا دے، ہمارے سماج کو صحابہ کرام والا سماج بنا دے تاکہ وہ مثالی ہو جائے، دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق دے، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔